بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین 9 سے 9 99 بنتے، 9 9 18 ہوتے ہیں اور 9 9 0 بھی ہوتے ہیں. ناظرین کسی بھی کام کے آغاز کے لیے جستجو کی، محنت کی، لگن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی جستجو والے لوگ، ایسے ہی کام کرنے والے لوگ، ایسے ہی ضرورت کو پورا کرنے والے لوگ، ایسے ہی لوگ آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہے. میمن برادری سے تعلق ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا نام دیا، بڑی پہچان دی، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروقار لا کر اپنے آپ کو ایسے ایکسپوز کیا اور اپنی کمپنیوں کے لیے ایسے پر نظم ہو کے کام کیا کہ آج ان کا نام ایک برانڈ کی شکل اختیار کر گیا. ناظرین میرے ساتھ تشریف فرمائے، میمن برادری سے تعلق ہے. 2011 میں وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے انہیں برانڈ ایوارڈ سے نوازا ہے، اور اپنا کراچی ایوارڈ اور تم سے پاکستان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. میمن برادری سے تعلق رکھتے CEO ہے مرکری انڈسٹری کے عابد گوڈیل صاحب، انہیں عابد مجید گوڈیل صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں، وہ بھی میمن برادری سے تعلق رکھتے، کراچی ہول سیل گروسری آف پاکستان کے چیئرمین ہیں عبدالرحیف محمد ابراہیم صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. عابد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کامیابی کے اس سفر میں آپ نے کب، کیسے اور کس سے متاثر ہو کر اس سفر کا آغاز کیا؟ بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مرکری آپ کا ایک نام ہے اس کا انتخاب کس نے کیا، اور آپ کے ساتھ کون کون رفیق سفر بنے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے ہی بتا دوں کہ مرکری 1967 میں بورن ہوا. والد صاحب نے اس کو لگایا. والد صاحب اور چچا کی محنت اس میں بہت شامل ہے. اس وقت تو کوئی بہت بڑا برانڈ نہیں تھا، تو جو سمجھ میں آیا وہ نام بھی رکھ دیا. پھر بہت محنت کی، جستجو کی، تھوڑا تھوڑا تنکا کر کے چیزوں کو سیکھا. پھر آہستہ آہستہ ایک برانڈ کی شکل اختیار کی. اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ کا کوئی بہت کانسیپٹ نہیں تھا. جو چھوٹی چیزوں میں ایڈورٹائزنگ کرتے تھے، پی ٹی وی پہ ایڈ چلائے اور کافی اسپورٹس میں ایڈ چلائے. اس وقت کرکٹ، ہاکی، جو بھی اسپورٹس تھے تو اس میں الحمدللہ اسپانسرشپ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نام کو اس اونچائی پہ پہنچایا کہ آپ سب اس سے واقف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت شہرت دی ہے اس نام کے ساتھ. اچھا میں یہ کہوں گا کہ مرکری کا نام جو منتخب کیا، کیا سوچ کے، کیا دیکھ کے، اور کن لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یار اس نام کو سے کیا جائے؟ اس میں کیا ایسی جھلک ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ جو مرکری کا انتخاب ہو؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت کوئی بہت بڑا ویژن نہیں ہوتا. جب آدمی کام کرتا ہے نا تو ایک کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے کہ روزگار بنے. اور نام تو یہ سوچا گیا تھا کہ ایک پلانٹ کا نام ہے تو رکھتے ہیں. پھر اس کو اس کے ساتھ ایڈورٹائزنگ کے لوگ، جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ شامل ہوئے. پھر اس کے ساتھ ڈیزائننگ ہوئی اور ایک آہستہ آہستہ اس چیز کو ایک برانڈ کی شکل دی گئی. بٹ جب 1967 میں اسٹارٹ کیا گیا تھا تو بہت بڑا اس وقت کوئی ویژن نہیں تھا. یہ فیکچوئل بات ہے. کیا چیز کا آغاز کیا؟ سب سے پہلے آپ نے کس چیز کا سب سے پہلے والد صاحب نے جو اسٹارٹ کیا نا وہ بنیان کا کیا. بنیان انڈر ویئر بنایا ہے، اور 80s تک ہم اس پروڈکٹ میں الحمدللہ بہت مہارت حاصل کر چکے تھے. پاکستان کا لیڈنگ پروڈکٹ ہو گیا تھا. پھر رفتہ رفتہ میں نے 93 میں جوائن کیا تو ہم نے 2-4 چیزیں ایڈ کی. ساکس کیا، پھر بچوں کی لیگنگس کی، لڑکیوں کے لیے ٹائٹس کیا. اس سفر میں آپ کے ساتھ کون کون شامل ہوئے اسٹارٹ کے سفر کے اندر؟ اسٹارٹ میں تو دیکھیں والد صاحب نے شروع کیا، چچا اس میں بہت شامل تھے. ایک فیملی بزنس تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیج انہوں نے بنا کے دیا تھا. رفتہ رفتہ اس اسٹیج اتنا مضبوط ہو گیا. پھر ہم لوگ آئے، ہم نے آپ جب جوائنڈ ہوئے اس وقت آپ کی کمپنی کی کیا پوزیشن تھی مارکیٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب کا میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے چاچا والد صاحب اس برانڈ کو لے کر جب مارکیٹ کے اندر گئے، وہ بڑی محنت والا کام ہوتا ہے، اپنے آپ کو جمانا، پھر اس کے بعد اس کو نکالنا. تو وہ اس برانڈ کو ماشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو بالکل برقرار رکھا ہوا ہے. تو اس سفر کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر کیا ایسے ہڈلس آئے تھے، یا کیا ایسی چیز تھی، یا کیا مسائلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جب آپ نے جوائن کیا؟ ایک حقیقت یہ ہے کہ جب شروع کرتے ہیں نا تو وہ قدم بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پہلا قدم اٹھانا. پھر وہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے ہوتی ہے، ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وسائل اتنے نہیں ہوتے. اور پھر کارواں آہستہ آہستہ بنتا ہے. تو جو والد صاحب اور چچا نے انت تک محنت کی اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے. پھر ایک مقام بن گیا. اب اس کے بعد جب ہم لوگ کا ٹائم آیا تو ظاہر سی بات ایک نام بن جاتا ہے تو اس معیار کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو پھر ہم چیزوں کو اور آگے لے گئے، کچھ نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے، ساکس میں آ گئے. پھر ہم نے پاکستان میں
2010 میں ایک پروڈکٹ لانچ کی ڈائبیٹک ساکس. نہیں اس پہ میں آؤں گا آپ سے. وہ پاکستان میں پہلا برانڈ تھا جس نے ڈائبیٹک ساکس لانچ کیا تھا. اس بات کے اوپر میں آؤں گا. ابھی تو میں وہیں کھڑا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہڈلس آپ نے دیکھے, کیا پریشانی ہے, کیونکہ معیشت کے حوالے سے آپ کے والد صاحب نے جب اس کو جمایا تھا کیسے پاکستان کے اندر ہی وہ مرکزی چل رہا تھا یا اس سے باہر بھی جانے کی؟ دیکھیں شروع میں تو وسائل بہت کم تھے, تو جو شروع کیا تھا وہ صرف پاکستان کی بیس پہ ہی کیا تھا. تھرو آؤٹ پاکستان جاتا ہے ہمارا مال, پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ہمارا مال جاتا ہے برانڈ نیم کے ساتھ. ہمارا جو مال دبئی, ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں بھی جاتا ہے اور مرکری کے نام کے ساتھ جاتا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کی پہچان ہے. کچھ پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں وہ نام سے ہمارے پروڈکٹ ان جگہوں پہ بھی مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی یہ عزت دی گئی ہے کہ مدینہ منورہ, مکہ, ان جگہوں پہ بھی ہمارا مال. نہیں میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا میں خود بھی مرکری کا یہ ساری چیزیں یوز کرتا ہوں, باقی نو ڈاؤٹ کہ بڑی اچھی کوالٹی اور اب تک یوز کر رہا ہوں. تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ. ابھی تک میں نے دیکھا کہ وہی چیز ویسا ہی معیار ہے, کہیں بھی اس میں اونچ نیچ نظر نہیں آئی. مطلب اس معیار کو آپ نے برقرار. ہمارے بڑوں نے, والد صاحب نے ایک چیز سکھائی ہے کہ بھائی جو معیار ہے نا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, شہرت دی ہے, اس کو کبھی خراب نہیں کرنا. تو ہم سب سے بڑی جو فوکس کرتے ہیں نا اپنی کوالٹی پہ کرتے ہیں. 2 پیسہ کم کمائیں گے مگر اپنی پروڈکٹ کو خراب نہیں کرتے. اس کے جو را مٹیریلز ہیں جس میں کافی پیسہ لگتا ہے, تو وہ کبھی سب اسٹینڈرڈ چیزوں کا استعمال نہیں کرتے. تو لوگ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی اسی لیے دی ہے, اور لوگ قائم و دائم بھی اسی لیے ہیں کہ آپ کا گاہک آپ سے مطمئن ہوگا تو آپ کا سیلز والیوم بھی دن بدن بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کبھی پیچھے نہیں رکھا, اور اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بھرپور نوازا ہے. روح ابراہیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس وقت گروسری کے حوالے سے آپ چیئرمین بھی ہے, اور آپ سب پورے کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور بزنس کمیونٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, میمن برادری سے بھی تعلق ہے, سماجی کاموں کے اندر بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا کہ آپ شامل رہتے ہیں. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں بھی جتنا آپ کا حصہ ہوتا آپ ڈالنے کی کوشش کرتے. آپ نے اپنے اس سماجی کام کے حوالے سے جو آغاز کیا, آپ اس کے بعد آپ نے اس کی چیئرمین شپ لی, کیا دیکھ کے, کیا سوچ کے کہ بھئی کیونکہ سب اپنے اپنے بزنسوں کے اندر مست ہے, اور پھر اس کے بعد یہ تو بہت بڑی جاب ہے کہ اس کو سب کو کور کرنا, پھر اس کو جوابات دینا, پھر اس کے بعد اس کو آگے کی طرف فیس کرنا, پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا. اس میں کہاں سے آپ نے آغاز کیا اور کیا دیکھ کے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ دیکھیے میرا آغاز وہاں سے کہ میرے والد مرحوم وہ میرے استاد تھے, اور وہی میرے سب کچھ تھے. جو اس مقام پہ ہوں میں تو اپنے والد صاحب کی دعاؤں, اپنی ماں کی دعاؤں سے ہوں. بات اسٹرگل کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح آپ مینیج کیسے کرتے ہیں. دیکھیں پیسہ کمانا آسان ہے, عزت اور اپنا وقار وہ بنانا بہت مشکل ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. اب یہ جو عہدہ ہم نے لیا ہے, پیسہ تو ہم نے کما لیا, اب سوال بڑا یہ رہا کہ جس مارکیٹ سے ہم نے کمایا ہے اس کی فلاح کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے جو والد مرحوم کہتے تھے کہ جہاں رزق کھانا ہے نا اس مارکیٹ کے لیے کام کرنا ہے. مجھے صبح اسمبلی کی بھی ٹکٹ دی گئی, پی ٹی آئی کی میں نے نہیں لی. میرے والد مرحوم نے کہا سیاست میں نہیں جانا ہے, صحیح بات, کیونکہ وہ گناہ کے کام ہے, کسی کے کام آپ کر نہیں سکتے, آپ کو غلامی گزارنی پڑے گی. جہاں بھی آپ دیکھیں گے غلامی گزارنی, یہ ایک فری ہے. جیسے ہمارے سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کام ہے, رات دن جو بھی کام ہو ہم حاضر ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنی بازار کو دیکھتے ہیں. جیسے ابھی جو مسئلہ ہوا تھا لاک ڈاؤن کا, جمعہ اور اتوار کا, اس میں ایک فسادات کھڑے ہو گئے تھے, 2 گروپس ہو گئے تھے. اس میں ہم نے ایک دعوت ارینج کی, اچھا میں نے خود کی, اور سب کو بلایا, عتیق میر, رضوان, عرفان, جتنے بھی لیڈر ہیں سب کو بلایا کہ بھائی جھگڑے سے کچھ نہیں حل ہوگا, صحیح بات, مسائل کو حل کرنا ہے نا. اچھا اب ہم سوچ رہے ہیں کہ بنیان کی دکان پہ جانا ہے, دھوتی لینی ہے, ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بنیان کی دکان ہے نا بھائی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بنیان کی فیکٹری چلا رہے ہیں, ان کو بولے جی آپ وہ چاول کا کام کرو تو یہ مشکل میں آ جائیں گے. ہم نے تاجر برادری کو سمجھایا کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ہم سندھ کے ماتحت ہیں, سندھ گورنمنٹ کے, اس کو اگر ہم گالی دیں گے, جھگڑا کریں گے, گورنر راج کے نعرے لگائیں گے تو ہم اپنے مسائل حل نہیں کرا سکتے. اسی طرح اس پر پلیٹ فارم بنا جس میں سب نے تعاون کیا. انجمن تاجران جتنی بازاریں تھیں انہوں نے تعاون کیا, وہ بائے تکمیل تک پہنچا دیا. اور اس میں مراد علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے بہت کردار ادا کیا اور ہماری آواز بنا کے. آپ نے کوئی بھوک ہڑتال کا بھی کیمپ وغیرہ کا؟ دیکھیں بھوک ہڑتال جہاں تک ہوتی ہے نا, وہ بھوک ہڑتال تو سمجھ لیں اب
हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, वो बात नहीं थी, एहतिजाज एक बात थी। लेकिन मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ कि हम सियासत में ना जाएं। ताजिर बिरादरी, हम इतना काम ज़रूर करें कि जिनसे काम लेना है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, ताकि ये मसाइल खड़े ना हो आइंदा। मैं अगर इस तरफ जाऊं, आपको ये बताऊंगा, जैसे आप कह रहे हो कि मैं चेयरमैन बना और चेयरमैन बनने के बाद आप चाहते हैं कि मेरी मार्केट में ऐसी चीज़ें मैं कर दूं जिससे जो है ना लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें, वो मेरे लिए भी, मेरे आने वाली नस्लों के लिए भी सदका जारिया की सूरत इख्तियार करें, और जहाँ से हम कमाते उसमें कोई ऐसा काम कर जाए तो लोग जो है ना हमें अच्छे नाम से याद करें। यही देखिए, मैं आपको बताऊं, पैसा कमाना, पैसे, देखो बादशाह बड़े बड़े गुजरे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ औलिया इकराम है वहाँ लाखों का लंगर भी चल रहा होगा, खाना भी चल रहा होगा। क्या बात है ये फलाई काम, तबलीग उससे हुआ है। हम ये सोचते हैं कि कोई हम दुआ का काम करें, कोई बनाने का काम करें, दुआ वाला काम करें। फलाई काम में पैसे लगते हैं जेब से, ऐसा नहीं है कि फलाई काम ऐसे हो जाते हैं, तो इसमें दिल भी अल्लाह दे, दिल भी दे, और फिर देने वाला दिल ऐसा ही हो। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ, मरकरी के अंडरवेयर, बनियान, और इसके बाद आप ज़्यादतीस की तरफ भी बढ़े और कुछ बच्चों के हवाले से भी आपने कुछ चीज़ें बनाई है, तो वो कहाँ से आपने आगाज़ किया और कब से इसका आगाज़ हुआ, और अब उससे लोग ये समझ लें कि ये क्या बीमारी ख़त्म हो जाएगी या उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, वो ज़्यादतीस के जो मरीज़ है वो अगर आपके जुराबे पहनते हैं या कोई भी चीज़ हो। अभी रऊफ़ भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि पैसा तो अल्लाह ताला जो रिस्क है वो तो आपको मिलेगा, मगर जब आपके पास एक मुकाम आता है ना तो आपको उसको पे बैक करना होता है कि आपको अल्लाह ताला ने शोहरत दी, इज़्ज़त दी, दौलत दी, तो फिर आप कौम या सोसाइटी के लिए क्या करते हो। 2010 में एक बाहर की अमेरिकन कंपनी आई जो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कंपनी माल बनाती थी, तो हमारी नज़र में वो सॉक्स आया, तो फिर हमने उस पर वर्कआउट किया कि यार शुगर पेशेंट्स के लिए डायबिटिक सॉक्स बनाया जाए। उसके लिए काफ़ी लोगों से मिलना पड़ा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलना पड़ा, डॉक्टरों से मिलना पड़ा। फिर उस वक्त आज के बहुत मकबूल डॉक्टर रज़ाक मेमन जो पाकिस्तान के बड़े डायबियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मुलाकात की, उन्होंने हमारी भरपूर रहनुमाई की। अब आपने एक सवाल किया कि डायबिटिक सॉक्स पहनने से क्या शुगर कम हो जाती है, तो ये कोई दवाई नहीं है। जी जी, डायबिटिक पेशेंट को एक्चुअल जब उनके मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा और मुस्तफ़ीज़ करवाना चाह रहा था इस सवाल को। जब डायबिटिक पेशेंट को 2-3 चीज़ें जब वो आता है तो उसकी सेंसिटिव हो जाती है स्किन, कोई कट लग जाता है या कोई ज़ख्म हो जाता है तो फिर हील अप नहीं होता। तो इस सॉक्स से एक तो ये इसकी उसकी जो डबल लेयर है वो आपको कट से महफूज रखती है, फिर ये जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल लूज होता है, तो आपका शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल की वजह से कम हो जाता है। तो जब आपका जुराब बहुत टाइट होगा ना तो आपका इंसुलिन लेवल का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो उसकी जो सॉक्स की बनावट है वो इस किस्म से की गई कि वो पहनने के बाद बिल्कुल ही लूज रहता है। तो वो उसकी एक टेक्नोलॉजी को हमने उसमें डाला और वो चीज़ को बनाया ताकि उससे शुगर ख़त्म नहीं होती, बट वो प्रिकॉशन रहता है और इससे आपका खून का दौरान है या कम नहीं हो जाता। अच्छा, इसके अलावा भी किसी और कंपनी ने भी इसको स्टार्ट किया? फिर हमारे बाद कुछ लोगों ने इसको कॉपी किया, फॉलो किया, तो आप मार्केट में दूसरा ब्रांड बना रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ रुपए के इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी है महंगाई के हवाले से, वफाक कहता है कि भाई बस ये साल महंगाई होगी, फिर दूसरे साल जो है शायद हो सकता है कम हो जाएगी। ये 3 साल के अरसे के अंदर महंगाई इतने अरूज पे पहुंच गई है, आप क्या कहते हैं? देखें, हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर है ना, जहाँ जिस मुल्क के 4 वजीर खजाना तब्दील हो जाएं, पॉलिसी तो बनते बनते बनती है ना। अब पॉलिसी मेकर है नहीं, पॉलिसी का फिकदान है। और जहाँ तक इमरान खान की आप बात करेंगे तो 3 साल के वादों में कुछ भी नहीं होना है, ना हुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ आज कि जो हमारी जवान जनरेशन थी, जो मेरा ख्याल है लाइन लगा के 2-2 घंटे वोट दिया है, अब वो उनका जो है ना बिल्कुल माइंड खत्म हो गया कि ये वोट से कुछ नहीं होना, ना हमारा काम होना है कोई। आप देखें कि अभी महंगाई का आप अंदाजा लगा लें कि 2018 में आटा जो था वो 40 रुपए किलो था, 2019 में 45 रुपए, 2020 में 50 रुपए, अब 2021 में स्टार्ट हुआ है 56 रुपए से और आज 68 है। ना कोई चेक है, ना कोई बैलेंस है कि हमने क्या पॉलिसी मुरतब की है, नहीं है। इसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी जब पॉलिसी बनाती है जिसमें ताजिर बिरादरी को शामिल नहीं किया जाता तो फिर ऐसी ही पॉलिसी होंगी। अब जहाँ तक गंदम का वास्ता था कि गंदम हमारे यहाँ
अब वीट समझ लें कि 26 मिलियन टन हमारी क्रॉप होती है, लेकिन आप इंक्रीज होता जाता है 2% हर साल, क्योंकि आबादी भी बढ़ती है। अब हमारी जरूरत है 30 मिलियन की, 4 मिलियन टन शॉर्ट है। अब ये हमें 4 सूबे ये संभालने हैं, और 5वां हमारा पड़ोसी मुल्क है, जहां की रोटी आप देख लें 1/2 की रोटी होती है, वो माशाल्लाह 6 खा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें देना है उनको, पड़ोस को भी, ये मैं आपको सही बता रहा हूं, क्यों हमने फीड करना है उनको, मुसलमान भाई हैं, फीड करना है। अब सवाल ये रहा कि हमें ये आटा अब कहां से आए, गंदम कहां से आए। शुरू में जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने इनसे यही कहा कि देखें ये अभी ये ताजिर बरादरी को दें, फ्री इंपोर्ट कर दें, ताकि ये वक्तन वक्तन आता रहेगा। कोई 10,000 टन मंगाएगा, कोई 5,000 टन मंगाएगा, 4 लाख टन, 40 लाख टन आप साथ लेने जाएंगे किसी भी कंट्री से कोई भी आइटम, तो बूम कर जाती है वो चीज़। प्राइवेट इंपोर्टरों को दें, आप ये ना लगाएं पैसे, लेकिन वही टीसीपी से लेना है। $280 में गंदम मिलती थी वाफिर मिकदार में, इन्होंने अनाउंस कर दिया जी 40,000 मेट्रिक टन लेनी है। तो आप बताओ, रशिया से आनी है तो कंट्री वाले बेचेंगे? नहीं हो सकता ना। एक्सपोर्ट की यहाँ डिमांड आती है चावल की कि यार बांग्लादेश ने लेना है 40,000 टन, तो हम कहाँ, हम तो टाइट होकर बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हमें रेट अच्छे मिलेंगे। सिंपल बात है, पॉलिसी है ही कोई नहीं। फूड की वक्तन और वक्तन पॉलिसी होनी चाहिए। जरिए कंट्री था कोई मुल्क हमारा, ये देखें दालों में भी हम जरिए कंट्री नहीं रह गए, एक आध आइटम कोई आती है, बाकी 80% हमारा इंपोर्ट है। अब महंगाई क्यों नहीं होगी भाई? जब डॉलर 170 के करीब पहुंच गया तो आप बताएं कि महंगाई क्यों नहीं होगी? महंगाई तो होनी है। और ट्रेड डेफिसिट पे हम चल रहे हैं अभी, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट हमारी वाफिर मिकदार में। ऑयल के बिल, अब तो पल्सीज के बिल, अब तो चीनी के बिल, अब तो गंदम के बिल। तो आप कहां खड़े हैं? $1 डॉलर चाहिए, उसकी जगह पे 40 पैसे आ रहे हैं बैंक में। आप कहां से सर्वाइव करेंगे हम? महंगाई तो नहीं है। दूसरा, आप चीनी का देख लें कि इन लोगों ने चीनी में भी क्या हुआ है कि चीनी पे कॉस्ट ही अलग थी, 71 की कॉस्ट थी, उसको कभी रोका नहीं गया, उसका रेट फिक्स ही नहीं किया गया। फिक्स कब कर रहे हैं? अभी सितंबर आ रहा है, सितंबर चल रहा है ना, उसमें 44 अरब रुपए की पेनल्टी लगाई गई शुगर मिल मालकान पे। उसका हल क्या निकला कि उन्होंने स्टे ले लिया। 4 हेयरिंग हो चुकी है अभी तक, फैसला नहीं हो रहा। नवंबर में नया सीजन आ जाएगा। 115 रुपए रिटेल है और 104 रुपए आप होलसेल में ले लें। तो आप चीनी ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें, ये मेन चीज है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या वजीर आजम को नजर नहीं आता? क्या सिंध गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा? सबको नजर आता है। जहां चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, ये तो मैं होलसेल की बात कर रहा हूं। जब आप होलसेल से निकलेंगे, होलसेल में आप कोई चीज लेने जाते हैं अभी, तो 50 केजी का एक कट्टा मिलेगा, बोरी मिलेगी, ये 100 किलो की बोरी मिलेगी। जी। आप नहीं लेंगे ना 50 किलो चीनी तो नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर रिटेल कंज्यूमर है। सही। अब वहां 104 है तो रिटेल में 115 है। दाल 150 रुपए होलसेल में है तो रिटेल में चला जाए 250 रुपए। असल मेन जो फैक्टर है 30% अब जो डायरेक्ट कंज्यूमर को पड़ता है वो रिटेल से पड़ता है। ना चेक है ना बैलेंस है कि भाई आप किस तरह बेच रहे हैं इस तरह रेट में। अच्छा, आटे की बात कर लें आप कि 56 रुपए का गंदम है, आटा 68 रुपए का क्यों है? कोई पूछने गया? नहीं। यहां हमारे सिस्टम बस्ट है। तो क्या करें, आवाम भी क्या करें? क्योंकि आजकल वक्त किसी के पास नहीं है। जो भी अगर मिसाल के तौर पर पेट्रोल के रेट एकदम 5 रुपये बढ़ जाते हैं और उसके बाद भी जो है आदमी कहता है हाँ बस क्या करें क्या करें। इसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ, पहले आपकी तरफ आता हूँ। क्या कहते हैं 2011 के अंदर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आपको अवार्ड से नवाजा, उस पर गुफ्तगू करते मुझे यहाँ इशारा हो रहा है। ब्रेक का नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात, और मेरी आबिद मजीद साहब से बात हो रही थी कि 2011 में वज़ीर आज़म
پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے آپ کو برانڈ ایوارڈ سے نوازا، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اور میں ایک اور بھی سوال اس میں اور شامل کر لوں کہ اس ایوارڈ کو منتخب کرنے کے لیے کیا یعنی وہ دائرہ کار بناتے ہیں، کیا جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پھر کس طریقے سے وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی جو پاکستان کی عام فیم پروڈکٹ ہوتی ہے نا، مرکری کیوں مقبول ہوئی، ان کا سوال بھی اس میں آ جائے گا کہ مرکری عام آدمی پہنتا ہے، جس کی زیادہ پاپولیشن عام آدمیوں کی ہے، پیسے والے تو ایک بہت مخصوص طبقہ ہے. تو جب نے شروع کیا تھا نا، جب سے ہم نے اس کی پرائس اپنی حد تک پوری کنٹرول کرتے ہیں کہ زیادہ مہنگا نہ ہو، بٹ کیونکہ مہنگائی کا ایسا ہجوم آیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کی کوالٹی کو گرانا نہیں چاہتے، تو کافی برڈن ہے پروڈکٹ پہ، تو عام آدمی کی اپروچ میں رہے، اس لیے پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مہنگا نہ ہو. تو عام آدمی جب خریدتے تو چیز پاپولر ہو جاتی ہے. تو 2-3 چیزوں کا کرائٹیریا تھا، اس میں الحمدللہ مرکری اس پہ فارفٹ آیا کہ سیلز میں سب سے لیڈنگ پروڈکٹ تھا، ماشاءاللہ. پھر عام فہم تھا، لوگوں کی پسندگی کا اظہار تھا. اور جیسے کچھ پاکستان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں نا، جیسے روح افزا ہے یا صرف ہے، تو وہ اسی طرح سے بنیان کی جب صنعت کو چھوا جاتا ہے تو اس میں مرکری کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ وہ لوگ اس کو بلا نہیں پاتے. تو ان کے کرائٹیریا پہ ہم کو فلفل کیا گیا تھا، پھر ہم کو بتایا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کی خوشی تو الگ ہی ہوتی ہے. مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ محنت میں عظمت ہے، تو جو بڑوں نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی پورا کیا کہ آپ کو عزت بھی دی، شہرت بھی دی، رزق بھی دیا. اچھا، اس حوالے سے بھی ہماری بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، روب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یار مرکری نے واقعی کوالٹی مینٹین کر کے رکھی اور ہم بچپن سے لے کے چل رہے تھے اور ابھی بھی دیکھیں تو وہی لاسٹک، وہی چیز اور وہی پائیداری. کیا کہیں گے روب بھائی؟ دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی بیس وجہ ہے نا، وہ ایمانداری ہے، کمٹمنٹ ہے، کبھی بھی لالچ نہیں لانا، کوالٹی کو کمپرومائز کرنا نہیں ہے، وہ جیتتا ہے. جس کے دل میں بےایمانی آ جائے کہ جی یار میں اس میں یہ ملاوٹ کر دوں تو مجھے پیسہ عارضی مل جائے گا، لیکن اس کا برانڈ، اس کی کوالٹی وہ پھر لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے. انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے آگے ہیں یہ. اچھا، اس طرف میں آتا ہوں، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی گفتگو کروں میں آپ سے کہ جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذخیرہ اندوز کرنے کے بعد پھر ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کوئی اس طرح کی جانچ پڑتال ہے؟ کوئی کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح؟ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کہہ لیں آپ، میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم ہے. اجناس کو ذخیرہ کرنا یہ حدیث اور قرآن میں بھی ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے روانی میں رکھنا ہے کیونکہ یہ مین خوراک ہے انسان کی. بھوک تو مار دیتی ہے نا آدمی کو. تو یہ ہمارے یہاں بازار میں تو ایسا سسٹم ہے نہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں جب گندم کی کٹائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں مڈل مین کا کردار آ جاتا ہے، وہ اسٹاک کر لیتے ہیں. جیسے گنے کی کٹائی ہوتی ہے، جیسے شوگر بنتی ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ مڈل مین کا کردار ہے جو یہ سمجھ لیں بک میں بھی نہیں ہے نا، وہ کوئی ان کا ٹیکس نمبر بھی نہیں ہے، بس اوپر سے ٹیکس کن کا آتا ہے پتہ ہے؟ ہم جو ٹیکس پیئر ہیں نا وہ بڑھتے ہیں بھگتان سارا. 65% ریونیو ہم نے کراچی سے لینا ہے. وہ کراچی والوں کو دیکھ لینا آپ، یہ جو ٹیکس کے معاملات آ رہے ہیں کراچی سب سے زیادہ افیکٹ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بات. جہاں تک ذخیرے کا معاملہ ہے، دیکھیں شوگر جو مل مالکان ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہلا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی، آٹے والے، فلور مل والے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں بھائی. اور میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، چینی 2018 میں 55 روپے کلو تھی، 2019 میں 60 روپے ہو گئی. مان لیا بھائی 2020 میں اینڈ تک 69 رہی، اب چل رہا ہے 105 روپے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، یہ تو ہماری خود کی پروڈکشن ہے نا، ہمارے ذریعے ہے، گنا ہمارے یہاں ہوتا ہے، اگتا ہے نا. یہ کیوں بڑی؟ وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ٹچ نہیں ہے ڈالر سے. اس کو جب کنٹرول کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا؟ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ جیسے کوئی بھی انسان کو سچ بولنا چاہیے. تو میں عمران خان کو جوائن بھی کیا تھا، رحیم جانو اور یحییٰ پولانی وغیرہ کے ساتھ. بہرحال میں 2 مہینے مشکل سے رہا، پھر میں نے بولا جی ہمارا کام نہیں ہے یہ. کیونکہ دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج کہ اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے عمران خان کے لیے. جی بولے کیا بولیں بتاؤ؟ شعر ہی بول دیں چلے.
मैं बोलता हूं इमरान खान को, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। सही बात। अब ये उसके लिए है कि अपने आईना खुद देखेंगे कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए। लेकिन वो तो बड़े अपने आप को मुतमईन, क्या अमित भाई आपकी तरफ आता हूँ कि ये तो बड़े अपने आप को मुतमईन दिखाते हैं और सारी मैं चीज़ें आपसे कहते बताया हैं कि बिल्कुल हम बस ये साल इंतज़ार कर ले, दूसरे साल इंतज़ार कर ले, 3 साल के इंतज़ार के बाद अभी भी उम्मीद की वो शमा जलाए हुए है। आप क्या कहते हैं अगर इससे? रऊफ भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें जब इमरान खान साहब या पीटीआई गवर्नमेंट आई थी ना, तो एक लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तवक्कात थी कि यार बहुत अच्छा हो जाएगा, एक आदमी, इतनी बातें हुई हैं। तो अब ये माशाल्लाह 3 साल गुजर गए हैं तो वो तवक्कुआत उल्टी हो गई हैं। आदमी डिप्रेस हो गया कि यार इन्होंने इतनी बातें की, उसका 20-30% कुछ डिलीवर करते तो कौम को चीज़ें आती। अब इन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं उससे तो नज़र नहीं आ रहा ना कि एक चीज़ जो 60-70 रुपये थी 3 साल बाद 105 रुपये पे है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गए। जबकि आपकी ये तो शुगर की तो आपकी अपनी पैदावार है, इस पर तो डॉलर का कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो आम आदमी चीनी, दाल, दलिया, उसके लिए बिजली, स्कूल की फीस इतनी महंगाई कर दी है कि उसके लिए तो वाकई ऐसा हो गया कि वो तो ये कहते हैं ना कोविड-19 की वजह से हम परेशान हो गए। देखिए देखें कोविड-19 की वजह से जो चीज़ें हुई हैं ना, कि आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है ना, वो तो कोविड-19 की वजह से बढ़ी है, उसकी वजह से उसकी तो आपने रेवेन्यू का फायदा उठाया, क्योंकि बांग्लादेश बंद, इंडिया बंद, चाइना बंद, तो आपकी एक्सपोर्ट फ्लरिश हुई है, तो वहां से आपको डॉलर आया है। वो तो आपका बेसिकली आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है कि उनके जो कंज्यूमर लाइन है वो टूटी, उनके सेल्स पीरियड्स नहीं आ पा रहे, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोगों का रोजगार नहीं है। अब जैसा रोजगार नहीं है तो दाल पे भी इफेक्ट आएगा, बनियान पे भी इफेक्ट आएगा, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें कट डाउन होंगी ना। इतने बड़े बड़े सेक्टर्स बंद हो गए हैं, एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, हर चीज़ 30-40% डाउन साइज हुई है, तो रोजगार तो नहीं है लोगों के पास। तो महंगाई तो ये सही कह रहे हैं कि उसको तो काबू ही नहीं किया जा रहा, और काबू करने वाले अगर सिंसियर हैं तो ये चीज़ें जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो तो ये नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, आपसे मैं गुफ्तगू करता हूँ। मैं क्या कहते हैं, मेमन बिरादरी के हवाले से भी मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ कि आप मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या देखते हैं कि मेमन बिरादरी के अंदर जो काम हो रहे, मुख्तलिफ फेडरेशनें बनी हुई है, मुख्तलिफ लोग जो है इनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह दाद रसी की जाए और किस तरीके से मेमनों की खिदमत की जाए? आपके जहन में कोई खाका है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हम लोग की एक वो इदारा है जिसमें सब जमातों का इन्हालक हो जाता है, तो मैं उसका भी सुप्रीम काउंसिल का मेंबर हूँ। बज़ात खुद हम दोराजी मेमन वाले। तो मेमन कम्युनिटी में जो अल्लाह ताला ने एक अच्छी चीज़ रखी है ना, कि वो एक कारोबारी तबका है ज़्यादातर, और वो रोज़गार फैलाने में अपना उस काम को इबादत भी समझता है, उसको लेके भी चलता है। तो काफ़ी चीज़ें वो अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। वो चीज़ों में भी वो हाथ डाल रहे हैं कि रोज़गार फैल जाए, लोगों में गुर्बत ख़त्म हो जाए। अपने लेवल पे कर रहे हैं, अब ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो डोनेशंस हैं, चैरिटी हैं, चाहे ज़कात है, चाहे ज़कात हैं, तो वो लोग अपने कम्युनिटी लेवल पे कर रहे हैं। उसमें बहुत से इदारे हैं, सैलानी है, दोराजी एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, ये रहीम जानू साहब का इन्होंने नाम लिया, वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो बहुत सी शख्सियात हैं जो मेमनों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब उसके लिए ज़ाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि काम करने के लिए ज़ाहिर सी बात है रिसोर्सेज होने चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। तो मेमन उस लेवल पे काम तो बहुत कर रहे हैं, उस पर तो कोई शक नहीं, मगर उससे भी ज़्यादा हमें बढ़कर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुर्बत इतनी बेताशा हो गई है कि आपकी जो काम नज़र नहीं आ रहा। तो किस चीज़ को फोकस किया जाए, इस सवाल की तरफ में तो मैं जो देखता हूँ ना कि हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एजुकेशन, अगर हमारी कौम को हम एजुकेशन से कर देना तो आगे नस्लें बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा जो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए ना, कि हम बेसिकली चीज़ों को नेगेटिव देखते हैं। हर आदमी एक माइंडसेट बना हुआ है, तो हम तफरीक किए बगैर काम करें, एजुकेशन को हम इतना आम कर दें कि जो आगे वाली नस्लें ना बात को समझें कि वो क्या रहे। हम एक दूसरे को तनकीद ना करें, पॉजिटिव लेवल से काम करें, क्योंकि अब देखें माशरा में इतनी ज़्यादा लड़ाई या नेगेटिविटी है कि उसको ख़त्म तो करना है। महंगाई का अपनी जगह मसाइल हैं, हुकूमत फेडरल एक बात करती है, स्टेट गवर्नमेंट एक बात करती है, तो उन चीज़ों को हम कटल करके भाई एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक पॉजिटिविटी से बात करें। अब आपने मेरे पे तनकीद करनी है, मैंने आप पे तनकीद करनी है, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। एजुकेशन को आम किया जाए, एक मंशूर बना दिया गया जिस पे कोई भी एक वो ना हो, डिसएग्रीमेंट ना हो, तो उन चीज़ों को
पॉजिटिव्स के साथ काम किया जाए तो ये चीज़ें हल हो सकती है, वरना तो ये 5 साल भी निकल जाएंगे, अगले आने वाले 5 साल भी निकल जाएंगे और हम वहीं होंगे। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ यूटिलिटी स्टोर के हवाले से। हुकूमत तो कहती है कि भाई हमने ये जो बनाया इसके अंदर तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को फैज़याब कर देंगे और फिर महंगाई का जो तूफान है उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। क्या कहते हैं, कितने? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यूटिलिटी स्टोर हैं कितने? वही सवाल, ये सवाल बड़ा ये है। और आप मुझे बताएं कि गरीब इलाकों में कितने यूटिलिटी स्टोर हैं, ज़रा आप बता दें। और होलसेल बाजार में आप रेट ले लें, दाल का, चीनी का तो चलो सब्सिडी दे रहे हैं, वो आटे में भी दे रहे हैं, तेल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, होलसेल में पूछ लें और यूटिलिटी में पूछ लें, 30% अप होगा। मुझे ये सफ़ेद हाथी हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। मैं अब भी बोलता हूँ कि यूटिलिटी भी ख़त्म होना चाहिए, टीसीपी भी ख़त्म होना चाहिए, इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, इंपोर्ट जो करना चाहे इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करना चाहे एक्सपोर्ट करे। ये एनवायरनमेंट गवर्नमेंट को मेरी समझ में तो बाला तर है, जिससे हम ज़र मुबादला भी खो रहे हैं और अपने मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। ये तो क्या करना चाहिए आपके जहन में, क्या खाका? अगर मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि फ्री हर चीज़, जैसे अगर हमें अभी शॉर्टेज लग रही है किसी चीज़ की तो उस पर ड्यूटीज़ वगैरह ख़त्म कर दी जाए, तो वो तो जाहिर सी बात है, मैंने अगर इंपोर्ट करना है तो पेमेंट मैंने देनी है ना। ये तो हमारे वाले भी तो बहुत ज़्यादा वो है ना, क्या कहता है, आप देखें ना कोई चीज़ के अंदर चोरी और ये वो सारी चीज़ें देखें। चोरी कौन सिखाता है? आप क्या, चोरी कौन सिखा रहा है? चोरी की जगह देते हो तो चोरी होती है ना भाई। चोर को चौकीदार बनाते हो जब चोरी होती है ना भाई। ऐसे थोड़ी होगी, अपना माल थोड़ी खुद हम चोरी करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी आपने बात की अभी मेमन बरादरी की, वो तालीम के हवाले से भी बात हुई अभी। मुझे आप बता दें, जिस मुल्क का ये तालीमी मेयार है कि 9वीं पास हुआ, 9वीं अभी पास नहीं की, 10वीं में पहुंच गया, 10वीं पास नहीं की, 11वीं में पहुंच गया, ये मुल्क का मेयार है तालीम का। आप क्या समझ रहे हैं तालीम का मेयार खत्म हो चुका है? जो लॉकडाउन का सिलसिला चला है ना, ये इस पॉलिसी के मैं बिल्कुल खिलाफ था कि नहीं जी कोई बात नहीं, लॉकडाउन हुआ लेकिन इनको कम से कम इम्तिहानात में तो बिठाओ। अब मुझे आप बताएं कि कौन से मेरिट पे बच्चे आएंगे? और बहुत बड़ा नुकसान। मैंने इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने इससे पहले एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम किया, वो तो कह रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई वो नहीं है, ये आगे जाकर क्या करेंगे, इनकी बेस ही सारी खत्म कर दी गई। अच्छा, आप ऐसा करें, आप थोड़ा सा अभी एक थोड़ा सा काम कर लें। आप यहाँ से निकले सोराबकोट से, सोराबकोट के करीब से ही चले जाएं, स्कूल में देख लें, आगे चले जाएं, या पंजाब के इंटीरियर पंजाब चले जाएं, आप देख लें गधे घोड़े बंधे हुए हैं। आप बोल लें तालीम, तालीम कहाँ है हमारे यहाँ भाई? जिस मुल्क में तालीम का रेशो मेरा ख्याल है 4-5% है, तो वहाँ कहाँ से आपको कोई शऊर आएगा, कहाँ से आएगा? अच्छा, आपकी नज़र में वापस मैं इस सवाल की तरफ आता हूँ, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आप कह रहे हैं कि 30% उसका फ़र्क है। हाँ, और हुकूमत आप ये देख लें। हाँ, तो क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि लोग जो है महंगाई के हवाले से थोड़े अट्रैक्शन दिया जाता है कि जी आपको चीनी मिलेगी, आपको ये सब्सिडी में मिलेगी, पर सब्सिडी में जब 100 बोरी जाती हैं तो सब्सिडी में बिकती 25 हैं, 75 तो निकल ली, तो बात कहाँ से हम पूरा करेंगे? कोई काउंटर चेक नहीं है ना, काउंटर चेक नहीं है। हाँ। दूसरा, मैंने राशन कार्ड सिस्टम बोला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे राशन कार्ड सिस्टम होता था, तो हमने बात की उनसे, हमने कहा भाई आटा, चीनी और जो किल्लत वाली चीज़ें महंगी हैं, उसका आप एक राशन कार्ड आपके पास डेटा है गरीब लोगों का, आप दें। तो बोला जी इसमें चोरी होगी। मैंने कहा गरीब आदमी क्या चोरी करेगा ये बताओ? तो बोला यार वो किसी को बेच, मैंने कहा वही होगा ना, 1000 रुपये कमा लेगा ना, और तो कुछ नहीं होगा, वो भी 10% लोग होंगे। और ये जो आप कैश रकम दे रहे हैं ना, वो बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें लेडीज बेचारी जो घर चलाती है ना, अब ये शोहर है, मैं शोहर हूं, अब मुझे कोई और काम करना है, मैं वहां खर्च कर दूंगा। वो जो फैमिली को नहीं पहुंचता, फैमिली को सिर्फ राशन पहुंच सकता है। ये बेसिक है कि राशन फैमिली को पहुंचता है। इस हवाले से मैं आपसे राशन के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा कि माशाल्लाह रमज़ान के अंदर जो राशन का एक पूरा सिस्टम के ऊपर आपने अपनी मार्केट के लिए बड़ी बहुत काउंटर चेक कराया, सब कुछ कराया, उस पर भी मैं सवाल करता हूँ। आपकी तरफ आता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से ये तकरीबन 20-22 महीने जो इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, उसका अजाला किस तरह आपने किया, किस तरीके से फिर दोबारा इसको लाइनअप किया? क्या समझते हैं कि मैशियत के इस सफ़र के अंदर कहाँ आप खड़े हो गए? देखें, सच्ची बात तो ये है कि ये जो 22 महीने हैं ना, ये बहुत ही तकलीफ़देह हैं,
اور اس کا یہ جو 22 مہینے گزر گئے نا، اس سے زیادہ تکلیف آگے آنے والے مہینوں میں ہے، کیونکہ جو انڈسٹری آپ کی آلموسٹ 60% کا کام خراب ہوا ہے، کیونکہ آلموسٹ پورا ہفتہ کام بند کر دیتے تھے شروع میں، تو اس کا پروڈکشن بنتا تھا مال، تو مال بکے گا نہیں، دکاندار کھولتے نہیں تھے، کچھ دکانیں گھنٹہ کھلیں کچھ دنوں کھلیں تو اس سے مال بکتا نہیں تھا۔ اب گروسری جیسی بیسک چیزوں پہ بھی فرق آیا ہے، آپ گارمنٹس یا اس چیزوں کو چھوڑ دیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہو گئی تھیں، تو لاک ڈاؤن کا بہت بڑا افیکٹ ہے۔ اور جو اب آنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور لوگوں کا جو پچھلے ریزرو تھے، ایک عام آدمی کے پاس جو ریزرو تھا وہ تو کھا گیا بیچارہ۔ اب میرا سوال بھی ایک اور بھی میں شامل کروں، جیسے ابھی 5 روپے پیٹرول بڑھ گیا، لیکن عوام کوئی یعنی اب دیکھیں پوچھنے والا پیٹرول نہیں، خاموشی ہے، کیا یہ مطلب؟ اصل میں دیکھیں لوگ ڈپریس ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اگر کچھ کرتے بھی ہیں روڈ پہ آ کے تو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ میں اس کا جواب دوں، آپ بالکل نہیں، بالکل دیں۔ دیکھیں ڈپریشن ایسا مرض ہے، اب ہم گھر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کسی کو غریب یا وہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو رب العزت دے، وہ غریب آدمی جس کی تنخواہ نارملی 20,000 15,000 ہوتی ہے، اس کا راشن کا خرچ آج ڈبل ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے اب وہ گھر جاتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا لائے ہو، کیا ہوا، پیسے کا کچھ، بولے پیسے تو نہیں ہے۔ اب وہ ڈپریشن میں بالکل اندر گھس گیا، نفسیاتی کیس ہو چکا ہے، وہ کہاں سے ایجیٹیشن کرے گا بھائی باہر آ کے، تم آپ بتا دو، اس کو تو جگانا مشکل ہے، اس کو تو آپ اٹھائیں گے تو کہیں کھویا ہوا ہوگا وہ۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جتنی نفسیات والی آپ ڈپریشن کی گولیاں جو بک رہی ہیں، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو بچانا بھی ہم نے ہے۔ جہاں تک میمن برادری ہے نا، ماشاءاللہ میں پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل میمن برادری کو دیا ہے، جو دینے والا دل دیا ہے، وہ کسی اور برادری کسی اور کنٹری میں نہیں ہے۔ میمن برادری سے میرا ایک شکوہ ہے، سامنے بیٹھے ہیں، میں بات بھی کروں گا آج۔ دیکھیں میمن ہم کب تک رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، میری بیٹی نہیں بولتی، میمنی ہی نہیں بولتی، اس کے بچے بھی نہیں بول رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں نامہ لکھتے تھے نا جو اکاؤنٹس، وہ گجراتی میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسا کریں کوئی نامے والا پکڑ کے مجھے لا کے دیں، ہماری میمن قوم کا بھی یہی حال ہونا ہے۔ میں آج لکھ کے دے رہا ہوں آپ سے کہ ہم جو نسل جائے گی نا، اس کے بعد 10-15% لوگ رہیں گے جو میمنی بول رہے ہوں گے، وہی بولے یار تمہیں میمنی اچھے تھی، بہت گال تو کر یار مجھ سے۔ ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں نے، ہماری بیویوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، لے جا تو سب جگہ آئے گا۔ دیکھیں اگر بولوچی بولتا ہے کوئی تو اس کا بھی لے جا آئے گا، اس کا عرض کیا ہے؟ انگلش بولتا ہے اردو بولے گا تو ذرا انگلش تو آئے گی۔ ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے اپنے گھر کے ماحول میں کہ ہم اپنی جو شناخت ہیں اس کو نہ کھوئیں۔ اچھا میرا سوال اور طرف نکل جائے گا، پھر میں عابد بھائی کی طرف بھی آتا ہوں۔ شاید یہ متفق ہوں یا نہ ہو، نہیں بالکل متفق ہے، بالکل متفق ہے۔ رمضان کے حوالے سے اگر میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ آپ راشن کے حوالے سے جو لوگ راشن بانٹتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ لوگ آ کے وہیں مارکیٹ کے اندر کہتے تھے کہ بھئی میری طرف سے 200 راشن کے تھیلے بنوا دو، 500 بنوا دو، 1000 بنوا دو، تو اس چیز کو ایسے ہو رہا تھا کہ 2000 کی چیز ہے یا 3000 کی چیز ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مکس کر کے اس طرح دیکھتے تھے۔ پھر آپ نے مارکیٹ کے اندر کیا ایسا اقدام کیا کہ جس سے دیکھیں ہم نے، میرا خاص کر اپنا خود کا اپنا یہ ہے جو حدیث اور قرآن بولتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ دو، تو بہت اچھی بات ہے۔ اب میں جاتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس میں سستا کیا ملے گا، کیوں بھائی کیوں سستا چاہیے؟ وہ غریب کو دینا ہے، وہاں کانسیپٹ ہمارا ختم ہو گیا، ہماری زکوٰۃ کلوز ہے۔ میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں کہ جب یہ میں چیئرمین بنا، اس کے بعد رمضان بھی آئی، تو رمضان میں کچھ سٹا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، سٹا ہوتا تھا چینی کا یا دالوں کا، اس میں نے بینڈ لگا دی بالکل کلوز کے، اس قسم کا کوئی کام برداشت نہیں ہوگا۔ دوسرا سیکنڈ راشن کا تھا۔ دیکھیں ہم لوگ بھی تو فارغ لوگ ہیں نا، ہم سیٹ لوگ بھی، کہ جی 500 راشن کے نیچے 500 راشن لے آؤ، اب وہ جائے گا کہاں؟ جہاں اس کو 200 روپے بچیں گے جیب میں۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتاتا صحیح ہوں، بات۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کی نگرانی جیسے کرتے ہیں نا، ہم نے کھانے کی چیز اچھی لینی ہے، اسی طرح یہ بانٹیں خود، اور رینڈملی چیک ہو، جس پہ ہم نے کافی ادھر جرمانہ بھی کیا اور اس معاملے کو روکا، اور ماشاءاللہ اس دفعہ ایک کمپلین نہیں آئی۔ ویری گڈ۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں عابد بھائی کہ اس وقت
حکومت کی پالیسی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ معیشت کے حوالے سے کیا ایسی پالیسی ہونی چاہیے، کیا چھوٹ ملنا چاہیے، اور کس طریقے سے واپس اس میدان کے اندر آپ کھڑے ہو سکے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو 22 مہینے ہمارے لیے بڑے کرب میں گزرے اور آئندہ آنے والے دن بھی جو ہے بڑے کرب والے نظر آتے، تو کیا ایسی حکمت عملی کی جائے کہ جس سے آپ لوگ بھی کھڑے ہو سکیں؟ جو عمران خان نے 2-3 باتیں کی تھی نا، جس پہ ہم بزنس کمیونٹی بہت زیادہ فوکس بھی ہوئے تھے، سمجھے ان کی طرف مائل بھی ہوئے تھے کہ وہ روزگار کی بات کرتے تھے. دیکھیں کوئی بھی معیشت ہے نا، وہ جب تک صحیح چلے گی نہیں نا تو آپ کی ہر چیزیں افیکٹ ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو ان کو عام آدمی کا خیال کرنا ہے ہر چیزوں کو، اور یہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگائی جائیں، اس پہ فوکس کیا جائے. ان کے لیے کچھ ایسی بغیر سود کی کوئی پالیسیز نکالی جائیں جس سے ان کو معیشت کا پہیہ چلے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فوکس کریں، کیونکہ اب عام آدمی جیسے بتا رہے ہیں کہ واقعی 10-15-20 ہزار روپے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ گھر میں بیوی بچوں کو کیا منہ دے گا. تو ہمیں عام آدمی کو دیکھنا ہے جو بہت زیادہ کوانٹٹی ہے، جس کی پاپولیشن 60-70-80% سے وابستہ ہے. تو گورنمنٹ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بجلی ہے، پیٹرول ہے، جو فیسلٹیز وہ دینا چاہ رہے ہیں بینکوں کے تھرو، وہ بڑے لوگوں کو نہ دیں، اور چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز یا چھوٹے چھوٹے جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان انڈسٹری کو فوکس کریں تاکہ وہ اپنا روزگار کمائیں، اپنا گھر چلا سکیں. جب وہ چھوٹا گھر چلے گا نا تو پریشانیاں دور ہوں گی، تو وہ اس کی جب کمائی ہوگی نا تو آخر میں آ کے اکانومی کا پارٹ بن جائے گا. اگر خوشحالی ہوگی تو ہر چیز جائے گی، بکے گی، ٹوتھ پیسٹ بھی بکے گا، دال بھی بکے گی، بنیان بھی بکے گا. ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف کچھ چیزوں کو فوکس کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار پراپرٹی سیکٹر کو دھیان دے رہے ہیں زیادہ، یا ٹیکسٹائل کو دے رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ ہیں یا چھوٹی صنعتیں ہیں یا گھریلو صنعتیں، اس پہ فوکس نہیں ہے، یا وہاں تک توجہ نہیں جا رہی لوگوں کی نا، تو ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے. اور یہ بیسک یوٹیلیٹیز کو کنٹرول کیا جائے، بجلی کے داموں کو کنٹرول کیا جائے، پیٹرول کو کنٹرول کیا جائے. یہ بہت زیادہ افیکٹ آ رہے ہیں. بالکل، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک. اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات، اور عابد صاحب سے بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد ہمیں بریک پہ جانا پڑا. آپ یہ حکومت کے حوالے سے بڑی اچھی سجیشن دے رہے تھے کہ چھوٹے پیمانے پہ لے کے چلیں اور پھر اس کے بعد اس کی پذیرائی ہو سکتی ہے. تو اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپس کے اندر جو وفاق کی اور سندھ کی جو پالیسی ہے، جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے کوئی مشوروں سے کام ہونا چاہیے؟ جبکہ میں بریک سے پہلے دیکھ رہا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ سندھ سے ہماری وابستگی زیادہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت سے زیادہ اچھے طریقے سے فیس کرتی ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو متاثر کیا جائے، کیسے ان کو آپ اپنے حوالے سے شامل کریں؟ دیکھیں ہم دونوں شخصیات کاروباری لوگ ہیں، ہمارا کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ان کا ہے نہ ہمارا ہے. اب جو پرابلم آ رہی ہے نا، جو ہم فیس کر رہے ہیں جو کاروباری آدمی، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے مہنگائی ہو، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، ہم کسی بھی سیاستدان سے بات کرتے ہیں نا، تو اگر وہ پروونس کا ہے تو بولتے ہیں وفاق سے بات کریں، اگر وفاق والوں سے بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں پروونس سے بات کریں. تو وہ کاروباری آدمی تو دونوں دروازوں پہ کھٹکھٹا کے تھک جاتا ہے. اچھا ہم لوگ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں، نہ بہت زیادہ آئین جانتے ہیں، ہم تو اپنا کاروبار چلانا جانتے ہیں اور اسی کو جانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب ایک کاروباری آدمی کیا چاہتا ہے کہ بھائی ان چیزوں سے ہم کو باہر نکالا جائے. ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ایک پیج پہ ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک بات کی کہ نیگیٹیوٹی کا تو کام نہیں ہوگا، اور بیجا تنقید نہ کی جائے ایک دوسرے پہ نا. تو وفاق اور سندھ سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی پاکستان کی فیور میں فیصلے کیے جائیں، کراچی کے فیور میں کیا جائے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ 65% ریونیو پاکستان کا آن دی ہول کراچی سے جاتا ہے. آپ کبھی سائٹ ایریا آ جائیں، آپ یقین کریں آپ کی جتنی بھی صلاحیت ہوگی نا اپنے گھر سے فیکٹری جانے میں ختم ہو جائے گی. آپ بھول جائیں گے کہ بھائی میرا نام کیا ہے. ایسے روڈ ہیں، 4-4 فٹ کے کھڈے ہیں، تو وہاں کیا صنعت کا کام کرے گا اور کیا آدمی وہاں سے پروڈکشن لے گا. اچھا ہم اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں جو اے سی والی ہیں، جو ہمارے لیبر آتے ہیں تو موٹر سائیکل میں آتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، تو ان کا تو حال ہم سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو بھائی یہ اگر اوور آل جو میں آپ کہتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز وہ نہیں ہے جو ہم میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ پستی پہ جا چکے ہیں. اچھا یہ میں یہ کہوں گا کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ
کیا چاہتے ہیں حکومت سے؟ اگر صوبائی حکومت کی بات کی جائے، وفاق کی، ابھی جو ٹیکس کی بڑے بھرمار آنے والی ہے، جو چیزیں دکھائی جا رہی ہے کہ اب یوں ہے یوں ہے یوں ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے کراچی جیسے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہیں، ان کو پولیٹیکل ایفیلیشن سے باہر کیا جائے. کاروبار کرنے کے لیے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ ہو. ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وفاق سے روک رہا ہے یا سندھ گورنمنٹ روک رہی ہے. ہمیں تو ایک پیج پہ لیا جائے جو کراچی کے مسائل ہیں، روڈز کے ہیں، انفراسٹرکچر کے ہیں، انڈسٹریز کے ہیں، لونز کے ہیں، یہ جو مہنگائی کے ہیں، اس کو پولیٹیکل لوگ کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل سکورنگ میں آ جاتے ہیں تو وہ ایکچوئل مدعا ختم ہو جاتا ہے اور وہ سیاسی کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس پہ کاروبار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کس طرح سے کوپ کریں. ٹھیک ہے رو بھائی، آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ابھی جب ہمارے پروگرام کے آغاز سے کہہ رہے تھے کہ ٹیکس جو آنے والے ہیں، جو ٹیکس کی بھرمار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جو تاجر برادری تھوڑے سے جو یہ کووڈ-19 کے حوالے سے 22 مہینے، بلکہ میں ایک اور سوال اس میں شامل کر لوں کہ 22 مہینے میں جو ان کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو پالیسی تھی کہ اتنے بجے کھول دو، اتنے بجے بند کر دو، جمعہ بند کر دو، اتوار بند کر دو، تو اس سے بڑے آپ لوگ پزل تھے اور پھر اس کے بعد اب جا کے کچھ یہ حالات ہوئے کہ اب شاید اس سے ماضی کے اندر یہ جمعہ بھی اوکے ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، کرونا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور معاملات خراب تھے، پوری دنیا میں تھا. وہ کرونا سے پاکستان کو فائدہ ہوا، میں بقول ان کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں تو اس میں فائدہ ہوا پاکستان کا. اب کرونا میں 18 مہینے یا 19 مہینے جو بھی ہوئے، اس میں غریب آدمی پیس گیا، مڈل آدمی فقیر ہو گیا، ختم ہو گیا. اب یہ بتائیں، مدینہ کی ریاست ہے ماشاءاللہ ہماری، تو ہمارے یہاں بھوکا کیوں سوتا ہے کوئی؟ اچھا یہ آپ سمجھ لیں کہ جو بجٹ ہے، کچن کا بجٹ تھا، اب وہ سمجھ لیں کہ 3 ٹائم روٹی کھاتا تھا نا ایک غریب، وہ 2 ٹائم، اور اب جو ماحول آ رہا ہے وہ 1 ٹائم کا آئے گا. اللہ اکبر. جو پالیسیاں جو جاری ہیں، دیکھیں ہمارے میں بھی خرابیاں ہیں، ہم خود بھی خراب لوگ ہیں. ہم یہ کہیں گے گورنمنٹ پہ ڈالیں گے، گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے. ہم نے اپنے اطراف میں دیکھنا ہے، اپنے پڑوسی دیکھنے ہیں، اپنے رشتہ دار دیکھنے ہیں. اس طرح اگر ہم چلیں گے نا تو شاید کسی کی مدد کر دیں گے. صحیح بات. باقی ہم گورنمنٹ کھیلتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونا ہے. گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا ہے بھائی. دیکھیں ہم IMF کے سکنجے میں ہیں پورے. اب یہ ٹیکس کی پالیسیاں کیا پاکستان کے فیور کی آ رہی ہیں؟ نہیں. آپ بتائیں ہوگا کیا اس کا؟ پتا ہوں میں آپ کو، ایجیٹیشن ہوگا، وہی بدمزگیاں پھیلیں گی، کچھ نہیں ہونا ہے. اور 4 وزیر خزانہ بدلی ہو کے کیا اب 80 اور لے آئیں، کچھ نہیں ہونا ہے. ریئلٹی پہ جائیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ. دوسری میں سیکنڈ بات یہ کہوں گا کہ ہماری کراچی کی، حیدرآباد کی بدنصیبی ہے یہ کہ ہم لوگ ابھی تک سمجھے نہیں ہیں کہ ہمیں کس جگہ جانا چاہیے. 30 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیں. صحیح ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر دفعہ انٹک جاتے ہیں. ہم کبھی ہم پتنگ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پھر ہم کسی اور چیز پہ لگ گئے، پھر بیٹ پہ لگ گئے. دیکھیں یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں. جب میں آپ کو کچھ کہوں گا تو آپ برا لگے گا نا، آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا نا. جب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صرف گاؤں ووٹوں کی تک کی سیاست رہ گئی، سندھ کے بادشاہ تو وہی ہے نا ابھی. مطلب ہے کہ وہ سارا، دیکھیں آپ میری بات، سندھ کا بادشاہ تو ابھی ہے نا، سندھ میں میجورٹی ہے نا بھائی. پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہر ٹائم آتی ہے، آپ اب بھی آئے گی. تو ہم اینٹی کیوں جاتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں ان کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، جب جا کے کراچی حیدرآباد کی صورتحال بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا میں یہ ذرا کڑوی بات ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی یا PTI سے مخالفت نہیں ہے، میں ایک جینین بات کر رہا ہوں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے کیونکہ مجھے یہاں آخری اینڈ کی طرف بھی جانا اور میسیجز کی طرف آنا. تو عابد بھائی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے یوتھ کے حوالے سے، ہمارے چینل کے حوالے سے، اور اس وقت جو لوگ خدمت کے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کریں گے اور عام پبلک کو بھی کہ پازیٹیو رہیں، اور سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، نہ کہ صرف پوائنٹ اسکورنگ ہو. سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جیسے
روف بھائی ایک بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو ریئلٹی ہے وہ میڈیا پہ نہیں ہے. جو عام آدمی پریشان ہے اس سے گورنمنٹ ابھی تک فیملیئر نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے. عام جو یوتھ ہے وہ واقعی بہت پریشان ہے. وہ تو اتنی ڈپریس ہے کہ وہ میرے جو لوگوں کی دوائی کو خرچے ہوں گے اس کا دیکھا جائے تو زیادہ تر ڈپریشن کے لوگ زیادہ دوائی لے رہے ہوں گے. تو وہ ایک پیج پہ آئیں. پولیٹیکل حکومت دونوں کو ریکویسٹ ہے کہ ایک پیج پہ آئیں اور کراچی کے مسائل کو دیکھیں, بجلی کے بل کو دیکھیں, پیٹرول کے دام اس طرح سے بڑھائے جا رہے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ. ٹھیک ہے وہ بھائی آپ کیا میسج؟ سر میرا تو ایک ہی پیغام ہے جو سمپل ہے کہ ہمیں جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹی پہ جانا ہے. آپ سمجھے اربوں روپیہ سیلریز صوبائی اسمبلیوں کی, قومی اسمبلیوں کی, ان کی فیسلٹیز, ان کی گاڑیاں, ان کے عیش آپ دیکھ لیں. صحیح ہے. تو ان کی تو اتنی سیلری بھی نہیں ہے, تو یہ کروڑ روپے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے بڑا کہ 5 کروڑ کی گاڑی کہاں سے لایا بھائی؟ یہ سوال ان سے بھی تو پوچھو نا بھائی. ہمیں ہی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہو اور ہمیں ہی پوچھ رہے ہو. تو میرے بھائی پہلے تو ان کا محاسبہ کیا جائے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی قومی اسمبلی میں دیکھا کہ عوام کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا تھا وہاں کہ بھائی یہ مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اس پہ ڈسکشن سنی ہے آپ نے؟ نہیں. نواز شریف پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, بس یہ جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں. آپ نے یوں کیا, آپ نے عوام کی کون بات کرتا ہے؟ کوئی اسمبلی بات کرتی ہے, کوئی صوبائی اسمبلی, کوئی قومی اسمبلی کبھی بات ہوئی ہے؟ عوام جو ہے نا طاقت ہے, 22 کروڑ عوام ہے. یہ جب بھی اٹھے گی نا تو پھر بہت مشکل ہوگی. میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کی حفاظت ہر آدمی کا فرض ہے اور یوتھ کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اب اس پاکستان کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور سنبھالنے میں آگے آئے. ہم لوگ تو ایجڈ ہو گئے, 64 کے ہو گئے, اب جوان جنریشن کو سیکھنا ہے. لیکن جوان جنریشن کا مورل توڑ دیا بیٹ نے, سر پہ لگ گیا ہے. اب بہت مشکل کام ہے, اللہ خیر کرے. بس اللہ آسانی کرے سب کے لیے. عابد بھائی بہت شکریہ, روح بھائی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام, ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو ہم یہ بتا سکیں, لوگوں کو یہ میسیج دے سکیں, لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے, جو چیزیں ہیں, سب سے مین چیز یہ پالیسی نہیں ہے. اگر پالیسی ہو تو سب چیزیں آسانی کے ساتھ حل کی جا سکتی ہے. اور یہ وفاق اور سندھ کی اس لڑائی کے اندر جس طرح عوام پس رہی ہے, وہ اس کا آگے جو رزلٹ ہے بہت خطرناک ہے. میں صرف یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں, میرے ساتھی سارے درخواست کر سکتے ہیں, ہمارے چینل سے, اس پلیٹ فارم سے ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں کہ خدا را ان لوگوں کے لیے سوچئے جو بالکل غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے, جب ان کے ہاتھ بددعاؤں کی طرف اٹھیں گے تو ساری تباہی پھیل جائے گی. اس لیے میرا ملک جو ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل ہوا, اور اس کو حاصل کرتے ہوئے وہ نعرہ ہم کبھی نہیں بھولنے چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس نعرے نے یہ بنیاد رکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج تھوڑی سی کمی ہے, آج ہماری یکجہتی میں جو فقدان آ گیا, آج ہمارے اتحاد میں جو دراڑیں پڑ گئی, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اگر اس سوچ کو بیدار کر دیا جائے گا اور سب ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک سے جو یہ پریشانیاں آ رہی ہے, پریشانیاں بھی ختم ہو جائے گی. جو مشکلیں آ رہی ہیں, مشکلوں کو آسانی سے حل کر لیا جائے گا, اور سب مل کر صرف اور صرف اپنے پاکستان کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیوں کو, جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.